الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، 10 محرم الحرام، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اسلامی سال کے آغاز میں آنے والا یہ دن محض ایک تاریخ نہیں بلکہ ایمان، شکر گزاری، عبادت، صبر، قربانی اور حق پر استقامت کا عظیم پیغام اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، اور اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کی فضیلت صرف امت محمدیہ تک محدود نہیں بلکہ اس دن کا تعلق سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام اور امتوں کی تاریخ سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ تاریخی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اس دن ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جبل جودی پر اس دن ہی آ ٹھہری۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے خلاصی ملی، وہ یہی دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے اسی دن ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام تخت خلافت پر 10 محرم ہی کو متمکن ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن اپنی قوم سمیت فرعون سے نجات پائی، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش کے بعد بادشاہت ملی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی اسی روز طویل بیماری سے شفا ملی۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور یہی وہ دن ہے جس میں جگر گوشہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے باطل سے ٹکرا کر جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی دن اس کائنات کی بساط لپیٹ کر قیامت برپا کر دی جائے گی۔ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر بحوالہ خصوصیات ماہ محرم الحرام و یوم عاشورہ۔ ناظرین کرام، ان میں سے ایک واقعہ تو صحیح احادیث میں بھی بیان ہوا ہے، اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی فرعون سے نجات۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیسا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اس شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، یعنی ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ ناظرین، عاشورہ کا روزہ اسلام میں غیر معمولی فضیلت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں موجود ہے۔ ابتدائی دور اسلام میں عاشورہ کے روزے کی اہمیت اس قدر تھی کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ہی مسلمان اس روزے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قریش زمانہ جاہلیت میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کو نفلی حیثیت دے دی گئی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یعنی اب یہ روزہ فرض نہیں بلکہ عظیم اجر و ثواب والا مستحب عمل ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف روزہ رکھنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی چاہا کہ مسلمانوں کی عبادت کا انداز یہود سے ممتاز ہو۔
اسی لیے جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں صوموا التاسع والعاشرہ وخالفوا الیہود، 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ صحیح مسلم۔ لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ مزید ایک روایت میں آتا ہے صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھو۔ یہ روایت مسند احمد میں منقول ہے۔ اسی بنا پر فقہاء نے 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں عاشورہ کا ذکر آتے ہی ایک اور عظیم واقعہ ذہن میں آتا ہے، اور وہ ہے کربلا کا المناک مگر عظیم الشان باب۔ سن 61 ہجری میں اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لخت جگر سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا میں ایسی قربانی پیش کی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے دنیاوی اقتدار نہیں بلکہ حق اور باطل کا مسئلہ تھا۔ آپ نے ظلم کے سامنے سر جھکانے کے بجائے صبر، استقامت اور عظمت کا راستہ اختیار کیا، پیاس برداشت کی، مصیبتیں برداشت کیں، اپنے عزیزوں کی قربانیاں دیکھیں، لیکن حق کا دامن نہیں چھوڑا۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ حق کی خاطر قربانی دی جا سکتی ہے لیکن باطل کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، عاشورہ کے دن اہل و عیال پر وسعت رزق کے بارے میں بھی ایک مشہور روایت کتب حدیث میں مذکور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر السنۃ، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں وسعت کرے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر وسعت فرماتا ہے۔ یہ روایت مشکات المصابیح میں مذکور ہے اور اس کے اصل مراجع شعب الایمان للبیہقی وغیرہ ہیں۔ ناظرین، لہٰذا عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے لیے بہتر کھانے کا انتظام کرنا، بچوں کو خوش کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، پانی کی سبیل لگانا، صدقہ و خیرات کرنا اور محتاجوں کی مدد کرنا یقیناً نیکی اور بھلائی کے کام ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ ان اعمال کو دین کا لازمی حصہ یا فرض و واجب نہ سمجھا جائے بلکہ نیکی اور خیر کے کام سمجھ کر کیا جائے۔ ناظرین کرام، عاشورہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات یاد دلاتا ہے، روزے کی عظیم فضیلت یاد دلاتا ہے، شکر گزاری کا سبق دیتا ہے اور کربلا کے میدان سے حق پر ڈٹ جانے کا پیغام دیتا ہے۔ عاشورہ کے دن ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں، اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کریں اور امام حسین رضی اللہ عنہ سمیت اہل بیت اطہار علیہم السلام کی عظیم قربانیوں سے سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاشورہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، حق کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔